Assalamualaikum everyone. My name is Hina and I am a type 1 diabetic. Ramzan is a very special month, but for young people living with type 1 diabetes, fasting is not a simple decision. Today we will answer the most important questions parents and youth ask about type 1 diabetes and Ramzan. So decisions are made safely and without any guilt. To answer so many questions, type 1 diabetics like me we have Dr. Fawzia Moeen, the CEO of Diabetes Wellness Center, and among our type 1 diabetes community, known as the mother rather than a doctor. She will be answering our questions. The first question I have is uh, what is type 1 diabetes and why is it different than type 2 diabetes fasting? Thank you so much, Hina, for hosting this program and representing the Type 1 community in Pakistan, or I must say everywhere, because our podcast is internationally, it goes on every platform. Ramadan and type 1 is a very, very sensitive topic, very, very sensitive. And for us as physicians dealing with type 1 kids or young adults, it's very challenging as well, right? There is no clear yes or no for it, but we have to. I'm not saying it is a big no, but yeah, we'll talk about it. So, your question is the difference between a type 1 and a type 2 diabetic. So, yes, the type 1 community usually ask me why my parents with diabetes can fast and why me with diabetes cannot fast. And the simple answer to that is that in type 2 diabetes, we have insulin, but the type 2 diabetes is mostly because of insulin resistance, right? Obesity, and of course, there is some levels of less insulin production in the body. But type 2 diabetic people still have insulin on board, right? In type 1 diabetes, there is absolutely no insulin produced inside the body, and that is why type 1 diabetes or people with type 1 diabetes become more vulnerable while they plan to do the fasting. Thank you, ma'am. The next question we have is that if fasting is allowed for people with type 1 diabetes in Ramzan. Um, Type 1 diabetes is allowed. What was the question again? Can you repeat? Is fasting allowed for people with type 1 diabetes in Ramzan? Well, actually, um, again, as I said, there is no clear yes or no for it. The type 1 people with type 1 diabetes who are maintaining their HbA1cs in a very good range. I won't say the range because every age group has different HbA1c range. So, but if they are within their targeted HbA1c range and before 3 months before Ramadan, there is no severe hypoglycemic attacks or there is no diabetic ketoacidosis attacks, they are considered to be safe, but they have to talk to their treating physicians. एंड और इसके अलावा एक तो ये कि उनको हाइपो ना हुआ हो, उनकी शुगर बहुत हाई ना रहती हो, उनको ब्रिटल डायबिटीज ना हो, जैसे वो स्विंग नीचे ऊपर आई, यू नो व्हाट आई मीन, और बाकी सारे Yes. टाइप 1 को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कह रही हूँ. तो ये जो रोलर कोस्टर है, अगर ये नहीं है और एक स्टेबल पैटर्न पे डायबिटीज चल रही है, तो उनको उनके ट्रीटिंग फिजिशियंस बाकी चीज़ों को सारा इवेलुएट करने के बाद रोज़े रखवा सकते हैं, लेकिन टीम के साथ बहुत क्लोजली चलने की ज़रूरत होती है, बहुत क्लोजली. खुद से डॉक्टर नहीं बनना रमज़ान में. सो यस, दे कैन फास्ट अगर वो ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो. Yes, ma'am. The next question we got is why is type 1 diabetes considered a very high risk condition?
This is according to the DAR guidelines. DAR guidelines ने आप हमें बताया है कि भाई डायबिटीज़ पीपल विद डायबिटीज़ को कैसे कैटेगराइज करना है. तो आई मस्ट से कि वेरी वेरी हाई रिस्क में टाइप 1 डायबिटीज़ आती है क्योंकि उनके जिस्म में इंसुलिन नहीं है. देयर इज़ नो इंसुलिन इनसाइड द बॉडी. फॉर दैट रीज़न a little delay in getting insulin from outside can push the sugars very very high. और अगर आपको इंसुलिन की कमी हो रही है और आपने बाहर से जो इंसुलिन आप इंजेक्ट कर रहे हो वो नहीं सही तरह की, तो एकदम कीटोसिस स्टार्ट हो जाता है. कीटोन्स बनने शुरू हो जाते हैं. DKA की तरफ बच्चा चला जाता है, डिहाइड्रेशन की तरफ बच्चा चला जाता है, या टाइप 1 पर्सन चले जाते हैं. तो फॉर दीज कंडीशंस दिस इज वेरी वेरी सीरियस क्योंकि डिहाइड्रेशन, हाई ब्लड शुगर, कीटोसिस, जब ये चीजें होती हैं जिसमें डिहाइड्रेशन सबसे टॉप पे है तो रेटिनल थ्रोम्बोसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अगेन हमने अगर रोजा रखना है तो हिफाजत से रखना है ना. Yes. तो फॉर ऑल दीज रीजंस वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. My next question is, at any time of the given day, what blood sugar level should a type 1 diabetic do their iftar? Well, for the most important thing here is that the type 1s first of all should get full training of how to do Ramadan fasting. What are the responsibilities? अगर आप अपनी responsibility को पूरी तरह जिम्मेदारी को उठाते हैं तो आप रमज़ान के कुछ रोज़े बहुत अच्छे रख सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि आप 30 रोज़े या 29 रोज़े रखेंगे. मैं ये कह रही हूँ कि आप कुछ रोज़े अच्छे से रख सकते हैं. ठीक है. Yes. तो अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपका शुगर लेवल सपोज सुबह 9 बजे आप चेक कर रहे हैं तो वो लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, यानी कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है या 3.9 मिलीमोल पर लीटर से कम है, तो आपने रोज़ा अफ्तार कर लेना है. वो सुबह के 9 बजे हैं, आपने रोज़ा अफ्तार कर लेना है. इसी तरह अगर आपकी शुगर कोई दिन का और टाइम पकड़ लेते हैं, जैसे कि अच्छा मैं एक टाइम बताती हूँ शाम 4 से 5 बजे का. ठीक है. रोजा खुलने में 1 घंटा रह गया है. आपने शुगर चेक की, शुगर है 300 या 300 से ऊपर, या शुगर है 70 से नीचे. दोनों कंडीशंस, बहुत ज्यादा बहुत कम, और रोजा खुलने में भी 1 घंटा रह गया. तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं 1 घंटा तो रह गया, कोई बात नहीं है. कभी 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 ऐसा नहीं करना. चाहे रोजा खुलने में आधा ही घंटा क्यों ना रह जाए और आपकी शुगर इन 2 कंडीशंस में आ रही है, फौरन अपना रोजा अफ्तार कर ले. और उसके अलावा अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपको कंफ्यूजनल स्टेट हो रही है, वॉमिटिंग, नोजिया वाला, उल्टियों वाला दिल हो रहा है या उल्टी हो रही है, तो आपने हर हालत में रोज़ा अफ्तार कर लेना है. याद रखिएगा कि ब्रेकिंग और डूइंग अफ्तार, या आप अपना रोज़ा दिन के किसी भी टाइम पे अगर खोल रहे हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है. रमज़ान में रोज़ा अफ्तार करना दिन के किसी भी हिस्से में कोई सिन या गुनाह नहीं है. ठीक है. ये आपकी मेडिकल और रिलीजियस नेसेसिटी है, ज़रूरत है. इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. राइट? Yes. As you mentioned, checking your blood sugar, is it allowed in Ramzan to check our blood sugar? 100%, yes. लोग अपनी शुगर को, लोग अक्सर ये कहते हैं कि अगर हमने शुगर चेक की तो रोज़ा टूट जाएगा या रोज़ा मकरूह हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. अब तो 30 साल हो गए. तमाम उलमा, दुनिया के डिफरेंट जो लीडिंग स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, they all has agreed and given a consensus, जो कि अगेन डार गाइडलाइंस में है, कि आप रोज़े की हालत में अपनी शुगर चेक कर सकते हैं. अगेन रोज़ा रखना जो है ना, रोज़े का जो
एक द जिस्ट ऑफ कीपिंग फास्ट इज कि आपने अपनी सेहत को नहीं कॉम्प्रोमाइज करना. टाइप 1 बच्चों में या पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज में शुगर चेक करके ही तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं. तो यस, और मेरे ख्याल में इसमें मैं आपका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लूंगी, है ना, कि आपने कैसे क्या आप रोजे की हालत में अपनी शुगर वगैरह चेक करती नहीं? I've been fasting for 3 to 4 years now. पिछले साल तो मैंने की थी चेक. यस, वो मैंने पापा से पूछा था. आई आस्क्ड माय डैड, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ शुगर चेक कर सकते हैं. तो it was last year that I found out कि I could actually check my sugar during my fast. उससे पहले obviously क्योंकि पंप लगा होता था and I used to check my sugar before सहरी. उसके बाद सहरी के बाद I would stop and I would then check my sugar इफ्तार के वक्त. वो तुम पंप को देख रही थी ना, so pump was helping you. Yes. Yeah, that's yes. Good. So ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा है ना, सॉरी आई इंटरप्टेड यू, कि कभी कभी डॉक्टर्स की बातें बच्चे जो है ना सुनते ही नहीं है या भूल जाते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस, है ना. तो पेरेंट्स को भी उतना ही एजुकेट करना हमारा काम होता है ताकि पेरेंट्स बच्चों को सही तरह गाइड कर सके. आपके इस एक्सपीरियंस से वी गॉट अनदर इम्पोर्टेंट मैसेज. यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट. जी, नेक्स्ट आपका क्या सवाल है? Should insulin doses be stopped or reduced during fasting? No, never. ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना लोगों का कि भाई इंसुलिन को कम कर दें और या इंसुलिन को बंद कर दें, ये तो बिल्कुल बिल्कुल भी इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. क्योंकि जैसे ही इंसुलिन रोकी जाएगी डीके फौरन हो जाएगा. ठीक है. कुछ लोग कहते हैं हमारी शुगर बहुत नॉर्मल जा रही है तो हम क्यों इंसुलिन लगाएं. अगेन दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन, अ टोटली रॉन्ग परसेप्शन. हाउएवर, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपनी इंसुलिन डोज एडजस्टमेंट करवाते हैं रमजान से पहले अपने डॉक्टर्स के साथ, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं. अब शुगर चेक करने के बहुत जदीद तरीके आ गए हैं. जो बेसिक है वो तो फिंगर से है ना, कि उंगली से आपने प्रिक किया और चेक कर लिया, जो पाकिस्तान में इस वक्त अभी भी 90% लोग यही करते हैं. विच इज गुड, विच इज एक्सेप्टेबल, बिल्कुल सही है. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं आपके डिफरेंट सेंसर्स जो इस वक्त पाकिस्तान में आ गए हैं. लोकल कंपनीज ने भी सेंसर्स निकाल लिए हैं, इंटरनेशनल के सेंसर्स भी हैं. और तीसरे नंबर पे आ जाता है पंप. तो जो लोग पंप के ऊपर हैं टाइप 1 बच्चे, वो सेंसर भी लगाते हैं. तो ये जो चीजें, वी हैव सो मेनी वैरायटी, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो फिंगर स्टिक है, कुछ नहीं है. फिंगर स्टिक आप अपने ग्लूकोमीटर से चेक करें. ठीक है. लेकिन इंसुलिन की डोज एडजस्ट करवाइए. इंसुलिन की डोज खुद से ना बढ़ाओ, ना कम करो और ना ही बंद करें. ठीक है. The next question is for the parents. What should the parents watch for if their child or teen is fasting? Okay, now पेरेंट्स को सबसे पहले तो एक तो ये मैंने कुछ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इसके बाकी बहन भाई तो रोज़ा रख रहे हैं तो ये भी रोज़ा रखे. या लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा या इतनी बड़ी हो गई हैं और रोज़ा, इनका रोज़ा नहीं है. कॉलेज में या स्कूल में कैसे ये खाएंगी रमज़ान में, लोगों के तो रोज़े होते हैं. तो इस किस्म की जो सोसाइटी के प्रेशर्स है ना, अनड्यू प्रेशर्स, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी में डाल देते हैं. मेरा पेरेंट्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से, टीचर से, फैमिली मेम्बर से, रिश्तेदारों से, कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक सीरियस हेल्थ कंडीशन बन जाती है अगर आप फॉलो नहीं करते राइट पाथ को. तो अगर आप सीधा फॉलो कर रहे हैं, टाइम पे इंसुलिन लगाना है, टाइम पे शुगर चेक करनी है, अपनी डाइट को ठीक रखना है, तो डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज आपका लाइफस्टाइल है.
ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا، ایسے کر لیتے ہیں اور اپنی ٹریٹمنٹ پلان سے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ بیماری بن جاتی ہے. رمضان میں پیرنٹس اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ اگر وہ کنفیوزڈ ہیں یا وہ بہت کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو بہت لیتھارجی ہو رہی ہے، ان کی ٹانگوں میں بہت درد ہے، ان سے چلا نہیں جا رہا، یا وہ بہت موڈ سوئنگز میں آ رہے ہیں اور بچے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو پیرنٹس کے لیے، اور بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ نوزیا فیل ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، افطاری کے ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھانا، کچھ نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا. تو اگر بچے اس قسم کا، اور سحری میں بھی بچے صحیح طرح سحری نہیں کر رہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ پیرنٹس کو ریڈ الرٹ، ریڈ فلیگز ہیں یہ، کہ ریڈ الرٹ ہونا چاہیے کہ بھئی بچے کو روزہ نہیں رکھوانا، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فوراً گلوکومیٹر سے بچے کی شوگر چیک کریں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ویسے تو ہم ٹائپ 2 کو بھی سمجھاتے ہیں، پر بچوں اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ذرا سی بھی والدین کو نظر آئے نا کہ بچہ کچھ ان یوزول روٹین سے ہٹ کے بیہیو کر رہا ہے، سب سے پہلے شوگر چیک کریں پلیز. If a type 1 diabetic does not keep fast, اس کے لیے safer alternatives کیا ہوں گے؟ دیکھو ہمارا جو مذہب اسلام ہے نا، وہ بہت بہت ہیلتھ کانشیس ہے. اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اسٹرانگ قرآن میں ہے، بیمار پہ روزہ فرض نہیں ہے، بیمار پہ روزہ معاف ہے. انسان اگین اپنے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، اپنی اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کہ میں نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو، تو آپ نے مجھے یہی کہا کہ میں اپنی اسپرچول جرنی کو فالو کرنا چاہ رہی ہوں. سو جب آپ اپنی اسپرچول جرنی فالو کرنا چاہ رہے ہو تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں بہت رہنے کی ضرورت ہے نا. لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ بیمار پہ روزہ فرض نہیں ہے. اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے. اور پھر بہت خوبصورت آلٹرنیٹیوز بھی دی ہیں، جیسے کہ فدیہ، آپ کسی غریب مسکین کو جو روزہ رکھ رہا ہے اسے کھانا کھلائیے، ٹھیک ہے. آپ اپنی نوافل نمازوں میں اضافہ کر دیں، آپ اپنی بدنی عبادت میں اضافہ کر دیں، آپ چیریٹی دیں، آپ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں پارٹیز، سحری کی پارٹیاں، افطاری کی پارٹیوں سے بچنا چاہیے. پورا ٹائم اپنے آپ کو، اپنے اسپرچویلٹی کو، رمضان کی جو روح ہے اس کو سمجھ کے قرآن پڑھیں، اور قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، یا قرآن سنیں ترجمے کے ساتھ. یہ مہینہ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو سمجھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ کس طرح بات کر رہے ہیں. رائٹ؟ قرآن از اے ڈائریکٹ ڈائلاگ بٹوین اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ اس. رائٹ؟ تو قرآن کی ریسیٹیشن صحیح طرح کریں، اپنی فیملی میں، اپنی کمیونٹی میں دیکھیں آپ کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو رمضان کی جو روح ہے وہ ورشپ ہے، عبادت ہے، ٹھیک ہے. رمضان کی جو روح ہے وہ صرف روزہ رکھنا، خالی پیٹ رہنا نہیں ہے. لوگ روزہ رکھ کے جو صبح سے سوتے ہیں تو افطاری سے پہلے کہتے ہیں ہمیں جگا دینا، اور پھر ساری رات جاگتے ہیں، اور all those games اور parties and cricket and all that, everything is good. لیکن this is not Ramadan spirit. رمضان اسپرٹ از کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، اپنی عبادات کو بڑھائیں، نیک کاموں کو بڑھائیں، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں. قرآن ختم کر لینا از اے ویری گڈ تھنگ. اس چکر میں ہم قرآن کی جس کو سمجھے بغیر بس جلدی جلدی سپارے ختم کر رہے ہوتے ہیں. I'm sorry میری شاید باتیں کچھ لوگوں کو اچھی نہ بھی لگیں، لیکن ریالٹی تو یہی ہے ہماری. Which brings me to my next question, کہ جو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، جو وہ گلٹ فیس کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ اچھا، اب یہ جو گلٹ کا ایک کانسیپٹ ہے نا، یہ بڑا سیریس کانسیپٹ ہے. رائٹ؟ اٹ از این ایکسٹریملی
وہ گلٹ آتا کہاں سے؟ وہ گلٹ آپ کو آتا ہے جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جی سب روزے رکھ رہے ہیں اور آپ نہیں رکھ سک رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ہر حال میں رکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ ایک قدم پیچھے ہو کے یہ سمجھ لیں کہ جو میں نے بھی سارا اس میں بات کی ہے کہ آپ کی جان اور آپ کی صحت سب سے پہلے ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر آپ بیماری کی طرف ہیں، بیمار ہیں، تو آپ پہ روزہ معاف ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اور آلٹرنیٹیوز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. تو گلٹ اس وقت آتا ہے جب آپ کے اوپر پیئر پریشر ہو. گلٹ اس وقت آتا ہے جب آپ کی فیملی میں کوئی آپ کو ٹوک دے. گلٹ اس وقت آتا ہے جب پیرنٹس جو ہیں وہ باقی بچوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، اور بار بار فیملی میں، خاندان میں ایک جملہ ہوتا ہے، اس کو مت چھیڑو یہ بیمار ہے، اس سے کچھ نہیں کرانا یہ بیمار ہے. تو وہ بیماری کو ایک طرح سے وہ ٹیبو قسم کی چیز نہیں ہوتی جس میں کہ بندہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ وڈ یو فیل ہے نا، جب آپ کو بار بار کوئی یہ کرے، ہاؤ وڈ یو فیل، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن گلٹ؟ I define guilt as for me مجھے لگتا ہے کہ اگر سارے ایک کام کر رہے ہیں in a positive direction, I'm talking about positive thing, تو اگر وہ کام میں نہیں کر رہی ہوں آؤٹ آف سم تھنگ جو ایک مجبوری ہے کہ میں نہیں کر سکتی، تو آئیڈ سے کہ دیٹ فیلنگ آئیڈ فیل بیڈ، اور پھر وہ ایک گلٹ اس فیلنگ میں آتا ہے کہ رائٹ. آئی کین ناٹ ڈو دیٹ تھنگ. Right. I understand your point. I understand. And I think you are representing the type 1 beautifully by saying what you are saying. جو بھی آپ نے کہا، یہ جو ہم comparison کرتے ہیں نا، ہے نا، فیملی سے کر لیا، بہن بھائیوں سے کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ comparison کو نہیں دیکھتا، اللہ نہیں تعالیٰ دیکھتے. نیت کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، یس. رمضان میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں تو وہ روزہ رکھ رہا ہے. رمضان از آل اباؤٹ ورشپ، عبادت. یس. ٹھیک ہے، اور عبادت کے کتنے روپ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے، ہے نا. یس. اگر ہم ان کو ہی فالو کریں تو اندر سے ایک سکون آتا ہے. اور پھر سکون ٹائپ 1 ملنے لگا. ڈائبٹیز جو ہے وہ کوئی آپشنل بیماری تو نہیں ہے نا، کہ آپشنل تو نہیں ہے، یہ تو لائف لانگ ہے. آپ کو انسولین چاہیے ہی چاہیے. روزے کی حالت میں آپ کا جسم انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی طرف سے لیزینس نہیں ہے، یہ آپ کی طرف سے لیک آف ول پاور نہیں ہے، یہ کوئی آپ کا ویک ایمان نہیں ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا اسے روزہ نہیں رکھ رہا، وہ اس کا تو ایمان ہی ویک ہے. نہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ اس میڈیکل کنڈیشن کو 24/7 خود سے ہینڈل کر رہے ہیں. آپ اس کنڈیشن کو پوری ایمانداری کے ساتھ جی رہے ہیں، تو وہ بھی تو عبادت ہی ہے نا. یس. ایمانداری کے ساتھ ایمانداری کا ورڈ اس میں ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اگر اس کو جی رہے ہیں تو یہ بھی بہت ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہی سمجھائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں چاہے آپ روزے میں کی حالت میں ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے تو ہیلتھ ریزنز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی رسپانسبلٹی کو بہت سیریس لیں کہ آپ انسولین لگائیں جیسے ڈاکٹر کہہ رہا ہے، آپ اپنی شوگر کو کنٹینیوسلی چیک کریں، اور آپ اپنے سیفٹی ایکشنز کو یاد رکھیں کہ کس وقت کس شوگر ریڈنگ پہ روزہ افطار کرنا ہے، اور ڈیئر ڈیولز کی طرح یہ نہیں کہنا نہیں میں سنبھال لوں گی یا میں سنبھال لوں گا. تو آپ ایکچولی رمضان کو مس نہیں کر رہے، بلکہ آپ رمضان کو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹلی جی رہے ہو، اور اس ڈفرینٹلی جینے میں آپ زیادہ ایکشن میں آ جاتے ہو، کیونکہ آپ کانشیسلی اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر والدین جو ہیں وہ یہ میٹر کو ذرا اچھی طرح پازیٹیولی بچوں کو سمجھائیں اور انہیں لگائیں اچھے کاموں کی طرف، تو بچے آپ تھوڑا سا فاسٹنگ کر لو، ہفتے میں ایک دفعہ روزہ رکھ لو، اور پورا ہفتہ خوب اچھے اچھے کام کرو. ٹھیک ہے، تو اگر ہم ریفریم کریں نا گلٹ کو کہ آئی ایم ناٹ فاسٹنگ، یہ نہیں کہنا. آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک مختلف اٹ ہیز گیون می اے ڈفرنٹ وے ٹو فاسٹ اور ٹو ڈو مائی عبادات. ٹھیک ہے،
تو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا چیریٹی دیں, ایکسٹرا دعائیں کریں, ایکسٹرا نمازیں پڑھیں, دل کے ساتھ پڑھیں, قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ, افطار میں ہیلپ کریں, کچن میں ہیلپ کریں, یا جو باہر افطار لوگوں کو کراتے ہیں اس میں جا کے والنٹیئر بنیں اور افطار جا کے ڈسٹریبیوٹ کریں, دوسروں کو سپورٹ کریں. تو یہ آپ کی اسپرچول جو ایکٹیویٹیز ہیں نا, یہ بہت 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 ضروری ہو جاتی ہیں. اٹ گیوز یو سیٹسفیکشن, اٹ گیوز یو اے لاٹ آف سیٹسفیکشن. سو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. Yeah. Yes. Lastly, what is the most important message that you would give for the youth and the parents that are listening today? دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی بچہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, تو پلیز پلیز اپنے ڈائبٹیز کیئر ٹیم کے ساتھ فوری طور پہ رابطہ کریں. انہیں بتائیں کہ آپ لوگوں کا ارادہ بن رہا ہے رمضان میں روزے رکھنے کا. 3 مہینے کی اپنی سیلف مانیٹرنگ دکھائیں ڈاکٹرز کو, کیونکہ آپ کی سیفٹی ہر حال میں سب سے پہلے ہے نا. سو سیفٹی کو دیکھتے ہوئے آپ پلیز اپنی ٹیم سے ملیں. اگر آپ کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ فاسٹ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے, تو اس کے اوپر دل برداشتہ نہیں ہو, کیونکہ ابھی پورا سال پڑا ہے. آپ اپنی شوگرز کو نارملائز کر کے سردیوں میں بھی روزے رکھنے کا ایک ٹرائی کر سکتے ہیں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. یعنی کہ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. آپ فوراً اپنے آپ کو دوسرے آلٹرنیٹیو چیزوں کی طرف لے جائیں, جو روزہ نہ رکھ کے بھی آپ روزہ رکھنے کا ثواب کما سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, نیتیں ہیں, نیت آپ کی ہے, اللہ تعالیٰ نیت قبول کرتا ہے. Yes. For a young person with type 1 diabetes, choosing not to fast for safety is not giving up Ramzan. It is honoring life, which Islam protects. Thank you. تھینک یو سو مچ ہینا. اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ کہ پچھلے رمضان کی طرح آپ آنے والے رمضان میں بھی کچھ روزے رکھیں گی, اور یہ جو ساری باتیں آج ہم نے کی ہیں, Yes, inshallah. آپ اور ہمارے سارے ٹائپ 1 چیمپئنز, آپ سب سے بس میری یہی ایک گزارش ہے کہ پلیز اپنے ٹریٹنگ ڈاکٹرز کے ساتھ, ٹریٹنگ ڈائبٹیز ٹیم کے ساتھ جڑ کے رہیں رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران, تاکہ آپ سیفٹی کے ساتھ مزے سے اپنے روزہ, جو بھی روزے, جتنے بھی روزے آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ رکھ سکیں. سو تھینک یو سو مچ ہینا for hosting this program, and thank you everyone for listening as well.